بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈش زبان کے دو ممتاز ناول نگار ماج سیول اور پروالے، ان دونوں نے مل کر 10 ناولوں پر مبنی جاسوسی سیریز لکھی۔ ان کے تمام ناولوں پر فلمیں بنی۔ تحریر خرم سہیل۔ یورپی ملک سویڈن کے دو ممتاز ناول نگاروں کو عالمی شہرت حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے 60 اور 70 کی دہائی میں 10 ناولوں پر مبنی جاسوسی سیریز تخلیق کی، جس کو بہت پسند کیا گیا۔ پاکستان میں مظہر کلیم کے مشہور ناول سلسلے کے تحت لکھی گئی عمران سیریز اور یونس جاوید کی لکھی ہوئی ڈرامہ سیریز اندھیرا اجالا اسی خیال سے متاثر ہیں، کیونکہ سویڈن سے تعلق رکھنے والے دونوں قلم کاروں نے 60 کی دہائی میں پولیس کے شعبے کے تناظر میں جرم و سزا کی کہانیوں کو قلم بند کیا تھا۔ یورپ میں بھی بی بی سی 4 سمیت کئی عالمی اور مقامی نشریاتی اداروں نے ان کہانیوں سے متاثرہ مزید کہانیاں تخلیق کروائیں، جنہیں سینما اسکرین پر پیش کیا گیا۔ ان دونوں سویڈش لکھاریوں کا نام ماج سیول اور پروالے ہیں۔ خاتون ناول نگار ماج سیول کی گزشتہ سال ہی رحلت ہوئی۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھیں۔ انہوں نے ناول نگاری کے علاوہ تراجم نویسی میں بھی اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہوئے خود کو منوایا۔ ان کی تخلیق کردہ جاسوسی کردار مارٹن بیگ کو عالمگیر مقبولیت ملی۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف اشاعتی اداروں میں کام کیا، جہاں سے ان کو لکھنے کا شوق ہوا۔ اپنے شریک مصنف کے ساتھ 10 ناولوں کی شاندار جاسوسی سیریز لکھی، جس کو کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور دنیا کے معروف ناصرین نے شائع کیا۔ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم کے پس منظر میں لکھی گئی یہ کہانیاں آج بھی مقبول ہیں۔ آپ نے اسی شریک مصنف کے ساتھ افسانے بھی لکھے جو بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ انہوں نے چند اور مصنفین کے ساتھ بھی اشتراک سے لکھنے کے تجربات کیے۔ ان کی ذاتی زندگی ناآسودہ رہی، البتہ انہوں نے پیشہ ورانہ طور پر بہت کامیابیاں سمیٹیں اور پولر فکشن کی دنیا میں نام کمایا۔ مرد ناول نگار پروالے کو سب سے زیادہ شہرت اپنے ان 10 ناولوں سے ملی۔ انہوں نے جو بطور شریک مصنف ماج سیول کے ساتھ مل کر لکھے، یہ ایک ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحافی بھی تھے۔ انہوں نے کرائم رپورٹنگ کی، اسی سے ان کو ناول لکھنے کی طرف رغبت ہوئی۔ جرم و سزا کی کہانیوں پر رپورٹنگ کرتے کرتے اس میں اپنی تخیل کی مدد سے کہانیوں کی نئی جفتیں تراشنے لگے۔ انہوں نے سیاحت کی غرض سے کافی ممالک کے دورے بھی کیے۔ اپنی ساتھی ناول نگار کے ساتھ ساتھ تخلیق کے علاوہ ایک دوسرے کے جذبات میں بھی شریک کار تھے۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے پر یہ رومان مشتمل تھا، جب تک موت نے ان کی زندگی کے دروازے پر دستک نہ دی۔ دونوں اشتراکی نظریات کے حامل تھے، جنہوں نے سویڈن کے جاسوسی ادب میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان دونوں ناول نگاروں کی اس مشہور زمانہ 10 ناولوں پر مشتمل سیریز کے نام بالترتیب اشاعت درج ذیل ہیں۔ روزینہ 1965، وہ آدمی جو دھواں چھوڑتا ہے 1966، بالکونی پر کھڑا ہوا آدمی 1967، خوش مزاج پولیس والا 1968، آگ بجھانے والے انجن کی گمشدگی 1969، ساوے میں قتل 1970، مکروہ آدمی 1971۔ مقفل کمرہ 1972، پولیس کا قاتل 1974، دہشت گرد 1975۔ ان میں سے ہم نے جس ناول کا انتخاب کیا ہے اس کا نام خوش مزاج پولیس والا ہے۔ اس ناول کے مرکزی خیال میں بتایا گیا ہے کہ ایک بس میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کئی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ پولیس ان مجرموں تک کیسے پہنچتی ہے، وہی اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ یہ ناول پہلی مرتبہ 1968 میں شائع ہوا۔ 2 برس بعد اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو گیا۔ اس کے 3 سال بعد ہی ناول پر اسی نام سے فلم بن گئی، البتہ کہانی اور کرداروں میں معمولی تبدیلیاں کی گئیں۔ ناول اور فلم دونوں کو یکساں مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔
ان ناولوں کا مشہور کردار مارٹن بیگ کی حیثیت فلموں کی دنیا میں بھی ایسی ہی ہے جس طرح برطانوی سینما میں جیمز بانڈ کو حاصل ہے۔ اس ناول پر بننے والی فلم کا اسکرین پلے تھامس ریک مین نے لکھا، جبکہ اس فلم کی ہدایت کار اسٹورٹ روزبرگ ہیں۔ امریکی اداکار والٹر میتھیو نے مرکزی کردار نبھایا۔ اس فلم میں جاسوسی کردار کو سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم سے امریکی شہر سان فرانسسکو جاتے ہوئے دکھایا ہے۔ ان دونوں ناول نگاروں کے 10 ناولوں پر بننے والی فلموں میں سے 6 فلموں میں جس سویڈش اداکار نے کام کیا ان کا نام گوسٹا ایکمان ہے۔ اس کے علاوہ سویڈش سینما میں اس کردار پر بہت ساری فلمیں اور بنی، ان میں اس نے سب سے زیادہ کردار نبھایا۔ ان کا نام پیٹر ہیپر ہے۔ اس کردار کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں ناول نگاروں کے ان 10 ناولوں کو مارٹن بیگ کی کہانیوں کے نام سے فروخت کیا جاتا ہے، جو پوری 10 کتابوں کا سیٹ ہے، اور یہ وہ کردار ہے جو فرضی ہے، اور ان دونوں نے ان کہانیوں میں اس کو تخلیق کیا اور اب اس کی شہرت پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ یہی ان کے فن کی معراج ہے۔ یہ ناول اور اس پر بننے والی فلمیں جاسوسی، ادب اور سینما کی دنیا میں کلیدی حوالہ بنتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔